السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حمد و تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شہنشاہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت سربراہ ادارہ حاضہ، عالی مرتبت معلمین و معلمات، عزیز طلبہ و طالبات، آج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ عنوان سے کچھ کہنے سننے کے لیے ہم یہاں جمع ہیں۔ اللہ تعالی ہماری زندگیوں کو حضور کے اسوہ نور کے سانچے میں ڈھال دے اور ہمیں آقا کریم علیہ السلام کی حقیقی محبت جو اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ جڑی ہو نصیب فرمائے۔ میرے اور آپ کے آقا مولا حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا ایک ایک لمحہ محفوظ ہے، اور کائنات میں کوئی دوسری شخصیت ایسی نہیں ہے کہ جس کی زندگی اس قدر محفوظ ہو اور مرتب ہو۔ سب سے پہلے تو سیرت کا لفظ ایسا ہے جو میں اور آپ اچھی طرح سے اس کے مفہوم سے آگاہ ہیں، کیونکہ مسلمان ہونے کے ناطے سے آنکھ کھولتے ہی اس لفظ سے آشنا ہوئے تھے، اور اس کے مفہوم کو اور اس کے معانی و مطالب کو ہم ہمیشہ جانتے ہیں۔ اور سیرت کا جو لغوی مفہوم ہے وہ کسی چیز کی اصلی حالت کو کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں فرعون نے جو نجومی اور جادوگر بلائے تھے ان کی کہانیاں موجود ہیں، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معارضے کے لیے، مقابلے کے لیے وہ بہت ساری رسیاں لے کے آئے تھے، جو پھینکی تو وہ سانپ بن گئے، لگ رہے تھے کہ وہ سانپ لہرا رہے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ آپ اپنا عصا ڈال دیجئے، تو جب انہوں نے اپنا عصا ڈالا تو وہ لہراتا ہوا اژدہا بن گیا اور ان ساری رسیوں کو نگل گیا۔ جب اس نے اپنا کام تمام کر لیا تو حکم ہوا اب اس کو اٹھا لیجئے، یہ دوبارہ اس حالت میں آ جائے گا۔ اس کے لیے قرآن نے جو لفظ استعمال کیا وہ یہ ہے سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى، اب اس کو آپ اٹھائیں گے تو یہ پہلی اصلی حالت میں پلٹ آئے گا۔ کسی شخص کی اصلی اور حقیقی حالت سیرت کہلاتی ہے۔ کوئی شخص گاہک سے ہنس ہنس کے بول رہا ہے تو اس سے اس کی سیرت کو نہیں سمجھا جا سکتا، یہ اس کی کاروباری مجبوری بھی ہو سکتی ہے۔ انسان کی سیرت کہاں کھلتی ہے؟ اس کے قریبی دوستوں میں اور اس کے اہل خانہ کے پاس۔ اور میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے کے لیے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھتے ہیں تو وہ برجستہ ارشاد کرتی ہیں کان خلقہ القرآن، کہ اگر آپ نے ان کی سیرت کا مطالعہ کرنا ہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جاؤ۔ قرآن جو بتاتا ہے
عملی صورت دیکھنا چاہتے ہیں تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، حیات طیبہ، ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی سیرت کے نمایاں پہلوؤں کو برجستہ بیان کرتے ہیں۔ صحیح بخاری میں اور دیگر کتب احادیث اور کتب سیر میں تفصیل سے یہ واقعہ موجود ہے کہ جب حضور کے قلب اطہر پر پہلی وحی نازل ہوئی تو قرآن تو اگر پہاڑوں پہ بھی اترتا وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یہ تو حضور کا قلب اطہر تھا جو اس کو سہار گیا، لیکن ایک کیفیت تھی جو حضور کے اوپر طاری تھی۔ تو آقا کریم علیہ السلام گھر تشریف لائے اور فرمایا یا خدیجہ زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے سردی لگ رہی ہے اور مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہے۔ تو ام المومنین نے حضور کے کندھوں پہ شال ڈال دی اور پھر حضور کو تسلی امیز کلمات کہے۔ وہ حضور کی سیرت کا خلاصہ آپ کہہ سکتے ہیں جو حضور کی زوجہ کی زبان سے ادا ہوا۔ تو ام المومنین حضرت خدیجہ نے برجستہ کہا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکلہ وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، اور ایک روایت میں وتصدق الحدیث۔ تو ام المومنین نے کہا کہ آپ کا رب آپ کو کبھی بھی بے آبرو نہیں ہونے دے گا، آپ جمع خاطر رکھیے، پریشان نہیں ہونا، آپ کبھی بھی بے آبرو نہیں ہوں گے، اس لیے انک لتصل الرحم، آپ کا وصف نمایاں یہ ہے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرتے ہیں۔ یہ حضور کی سیرت کا بنیادی عنوان ہے جو ام المومنین نے بیان کیا ہے۔ انسان جب اپنے کردار سے، اپنے رویوں سے، طرز زندگی سے اور انداز معاشرت سے معاملت کرتا ہے تو پہلا دائرہ اس کے رشتہ داروں کا آتا ہے، پھر اس کے بعد سلسلے آگے بڑھتے ہیں۔ تو اللہ کے محبوب کا وصف نمایاں جو ام المومنین نے برجستہ بیان کیا، مجھے تو یہاں کچھ کہنا ہے تو میں کوئی اس کے لیے ذہن میں چیزیں ترتیب دی ہوں گی، لیکن کسی کے لیے برجستہ جو چیز کہی جاتی ہے وہ وہی کہی جاتی ہے جو انسان کا عمومی اور اکثری مشاہدہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے انہوں نے حضور کے لیے جو برجستہ بات کہی، فوراً کہی، وہ یہی کہ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ تو جو صلہ رحمی کرے اس کا رب اس کو کبھی بے آسرا نہیں چھوڑتا۔ فرمایا اگر تم چاہو کہ تمہاری عمر میں برکت ہو اور تمہارے علم میں برکت ہو، تمہاری عمر میں برکت ہو، تمہارے رزق میں برکت ہو، تو تم رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرو۔ رشتہ داروں کے تلخ رویوں کے باوجود تم ان کے ساتھ سلوک اچھا کرو گے تو تمہارا رب تمہارے اوپر مہربان ہوگا، تمہاری عمر میں بھی برکت ہوگی اور تمہارے رزق میں بھی برکت ہوگی۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے رشتہ داروں نے جو حضور کے ساتھ سلوک کیا وہ تاریخ کا بدترین اور انتہائی کربناک سلوک ہے۔ تبا لک ہنالک سائر الیوم الہذا جمعتنا، یہ سکے چچا نے کہا تھا۔ عقبہ بن ابی معیط حضور علیہ السلام کے ساتھ جو سلوک کرتا تھا، گھر کا کوڑا لا کے حضور کے گھر کے سامنے ڈال دیتا تھا۔ حضور پر اجریاں ڈالی گئیں نماز پڑھنے کی حالت میں، کانٹے بچھائے گئے اور گڑھے کھودے گئے، اذیتوں کے پہاڑ کھڑے کیے گئے، آلام، مصائب، تکالیف، کیا کچھ نہیں ہوا، لیکن اللہ کے محبوب کا رویہ اتنا دل آویز رہا کہ جب حضور فاتح بن کے مکے میں داخل ہوئے تو اب یہ سارے تھر تھر کانپ رہے تھے کہ آج ہمارے ساتھ بہت سخت سلوک کیا جائے گا۔ آقا کریم علیہ السلام نے سب کو بلایا اور بلا کے کہا بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں۔ تو انہوں نے کہا آپ شریف باپ کے شریف بیٹے ہیں، کریم ابن کریم ہیں، ہم آپ سے خیر کی توقع رکھتے ہیں۔ اور ان کا یہ تھا کہ گردنیں کٹنے سے بچ جائیں، وہ شہر بدر کر دیا جائے۔ انہیں یہ تھا کہ اتنا تو لازمی ہوگا کہ شہر بدر کر دیا جائے گا، لیکن امکان گردنیں کٹنے کا بھی تھا
تو انہوں نے گویا بھیک مانگی اور کہا کہ آپ کریم ابن کریم ہیں، شریف باپ کے شریف بیٹے ہیں، ہم آپ سے خیر کی توقع رکھتے ہیں۔ لیکن جو انہوں نے ان کے کانوں نے سنا، ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ان کو تو یہ تھا کہ شہر بدر تو کیے ہی جائیں گے، چلو گردنوں کے کٹنے کی جو ہے وہ سزا یہ موقوف ہو جائے۔ لیکن آقا کریم نے فرمایا اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم سب آج کے بعد آزاد ہو، اور میں تجھے وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، تمہارے اوپر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی کہ ہمارا رویہ کیا تھا اور ہمارے ساتھ ان کا رویہ کیا ہے۔ تو یہ ہے حضور کی سیرت کا جلی عنوان۔ جو لوگ ہمارے ساتھ برا بھی کریں، ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ عمومی طور پہ ہم کہتے ہیں جو 2 قدم پیچھے ہٹے گا ہم 10 قدم پیچھے ہٹیں گے، یہ تو پھر کوئی بات نہیں ہوئی، یہ تو ہم اس سے بھی آگے بڑھ جائیں۔ تجھے بھی جیت لیں گے ایک دن محبت کے زور پہ، جو کوئی پیچھے ہٹے تم اس کے پیچھے نہ ہٹو، جو تمہارے ساتھ برا کرے تم اس کے ساتھ اچھا کرو۔ سل من قطعک واعط من حرمک، جو تجھ سے قطع تعلقی کرے تم اس سے تعلق جوڑو، اور جو تمہیں محروم رکھے تم اس کی جھولیاں بھر دو۔ ہمارے دین نے ہمیں رویوں کی خوبصورتی کا سبق سکھایا ہے، بالخصوص رشتہ داروں کے ساتھ۔ رشتہ داروں کے تلخ، نامناسب، کھردرے اور مکروہ رویوں کے باوجود ان کے ساتھ سلوک بہر صورت اچھا کرنا ہے، تمہارے قول سے، تمہارے عمل سے، تمہارے فعل سے، تمہارے رویے سے ان کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ افضل صدقہ غریب رشتہ دار کو جو آپ کا مخالف ہو، ضرورت مند ہو جائے، اس کو صدقہ کرنا سب سے افضل صدقہ قرار دیا گیا ہے، کیونکہ اس پہ نفس شامل نہیں ہوتا۔ جو رشتہ دار آپ کا مخالف ہے اور ہر وقت آپ کو گرانے کے چکر میں رہتا ہے، اب کسی وجہ سے مجبور ہو گیا، تو اب نفس آپ کا نہیں چاہے گا کہ اس کو صدقہ دے اور اس کو کھڑا کرے۔ آپ کہیں گے یہ تو سانپ پالنے والی بات ہے، لیکن اللہ کے ہاں وہ افضل ترین صدقات میں شامل ہے جو اپنے ناراض رشتہ دار کو جو ضرورت مند ہے اس کو دیا جائے۔ تو اللہ کے محبوب کا نمایاں وصف جو برجستہ ام المومنین کی زبان پہ آیا، وہ پہلا وصف یہ تھا۔ یہ حضور کی سیرت کے جلی 5 یا 6 عنوان انہوں نے یہاں بیان کیے ہیں، ان میں سے پہلا انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کریں۔ میرا اور آپ کا سب کا رشتہ داروں کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے، اور آج کی رشتہ داریاں بہت تلخ ہو گئیں، لوگوں کے رویے بہت نازیبا ہو گئے۔ ہم نے دیکھا ہے بیٹیوں کی شادیوں پہ رشتہ دار اس موقع پر ہمدردی کا اظہار کرنے کی بجائے اس موقع پر بھی اذیت دینے سے باز نہیں آتے، لیکن کل یہ وقت ان پر آئے تو بدلے کے اندر ہمیں یاد رکھ کے کہ ہم آپ کو بھی تکلیف دیں گے، ہمیں ایسا کبھی سوچنا بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ ہمارے نبی علیہ السلام کی سیرت کا یہ عنوان ہے کہ حضور صلہ رحمی کرتے تھے، اور جو ان کے ساتھ سخت رویہ بھی رکھتا حضور اس کے ساتھ پھر بھی نرمی کے ساتھ پیش آتے، اور کائنات کے اندر اللہ کے محبوب علیہ السلام کی اس نرمی نے ہی ایمان کا چراغاں کیا اور روشنی کی۔ اس لیے لوگوں کو معاف کرنا جب سیکھیں گے، رویوں کے اندر نرمی لے کے آئیں گے، اور لوگوں کے کھردرے رویوں کے باوجود ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں گے، تو ایک صالح معاشرت کی تشکیل ہوگی۔ بعض رشتہ دار ایسے بھی ہوتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ کبھی بھی درست ہونے والے نہیں ہیں، ان کی طبائع اس قدر جو ہیں وہ کھردری ہوتی ہیں، اور ان کے اندر کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ ساری زندگی بھی لگا دیں تو یہ پھر بھی درست ہونے والے نہیں، تو یہاں وقت ضائع کیوں کریں؟ اگر ان کی شرور سے بچنے کے لیے آپ ایک فاصلے پہ رہتے ہیں تو وہ ایک الگ امر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی چاہے وہ بدلنا چاہیں یا بدلنا نہ چاہیں، اور آپ کو لگے کہ خباثت ان کی فطرت میں رکھ دی گئی ہے اور یہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہوں گے، ہمیں پھر بھی اپنی اچھی خصلت سے باز نہیں آنا چاہیے۔ دریا کے کنارے ایک بزرگ وضو کر رہے تھے، اور وہاں ایک شاخ کے اوپر
پانی کے بہاؤ پر ایک بچھو بہتا ہوا جا رہا تھا، کبھی شاخ سے گرتا اور کبھی اس کے ساتھ چمٹ جاتا، تو ان کو ترس آیا، انہوں نے وضو کرتے کرتے اس کو ہاتھ سے باہر نکالنا چاہا، تو جو ہی ہاتھ میں لیا تو اپنی فطرت کے مطابق اس نے ڈنگ لگا دیا، تو درد ہوا تو انہوں نے ہاتھ جھٹکا اور پھر وہ ڈوبنے لگا، تو پھر دوبارہ انہوں نے نکالنا چاہا، اس نے پھر ڈنگ لگا دیا۔ یہ 7 مرتبہ ہوا۔ تو جو پاس ان کا خادم تھا اس نے کہا حضرت یہ بار بار ڈنگ لگاتا ہے اور آپ مصر ہیں اس کو نکالنے کے لیے؟ تو فرمایا کہ یہ اپنی بری خصلت سے باز نہیں آتا تو میں اپنی اچھی عادت سے باز کیسے آ سکتا؟ ظاہر ہے جس کے پاس جو ہے وہ وہی کرے گا۔ تو اگر یہ یقین بھی ہو کہ یہ رشتہ دار منبع شر ہے اور اس کے وجود سے کبھی خیر نہیں پھوٹ سکتی، آپ پھر بھی اس کے ساتھ اس نے سلوک کریں گے، اور جو اس نے آپ کے ساتھ کیا کل آپ کی جگہ وہ کھڑا ہے تو آپ کبھی بھی اس کے ساتھ یہ سلوک نہیں کریں گے۔ یہ میرے اور آپ کے آقا و مولا کی سیرت ہے جو ہمیں سیکھنی چاہیے۔ تو صلہ رحمی یہ حضور کی سیرت کا پہلا عنوان ہے، اور اس سے ہی صالح اور پاکیزہ معاشرت تشکیل پاتی ہے۔ دوسری بات ام المومنین نے جو حضور کی سیرت کی بیان فرمائی وہ یہ کہ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں اس کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں۔ اپنے لیے تو سارے جیتے ہیں، اوروں کے لیے جینا کمال ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا درخت اپنے پھل خود نہیں کھاتے، اپنی چھاؤں میں کبھی خود نہیں بیٹھتے، دودھ دینے والے جانور اپنا دودھ خود نہیں پیتے، اوروں کو دان کرتے۔ اللہ نے یہ کائنات کا نظم رکھا ہوا ہے، وہ جو لوگوں کے لیے نافع ہیں وہی باقی رہتے ہیں، اور جو نافع نہیں ہیں وہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ نے ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی تلقین کی ہے، اس کے محبوب نے عملی سیرت ہمارے سامنے رکھی ہے کہ جس کا کوئی نہ ہو اس کے اللہ کے محبوب اس کے ہوتے ہیں۔ فرمایا وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں آپ اس کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ اور تیسرا وصف حضور کا بیان کیا وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَ، جس کا کوئی کمائی کرنے والا نہیں ہے، اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، اس کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے آپ محنت کرتے ہیں، آپ کمائی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! اس فلسفے کی اگر سمجھ آ جائے رزق کمانے کا مقصد کیا ہے تو زندگی کی تلخیاں مٹ جائیں۔ آج ہم اس لیے پیسے کما رہے ہوتے ہیں، رزق کما رہے ہوتے ہیں، کاروبار کر رہے ہوتے ہیں کہ باقیوں سے فائق ہو جائیں، برادری سے، رشتہ دار سے، شہر کے دیگر باسیوں سے ممتاز ہو جائیں کہ ہم ان سے کوئی الگ مخلوق ہیں، یا آسودہ زندگی گزارنا ہمارا مقصود ہوتا ہے، یا عیش و عشرت کہ جتنی دولت فراواں ہوں گی اتنے سامان عشرت میسر آئیں گے، جبکہ قطعاً رزق کمانے کا یہ مقصد نہیں ہے۔ اکسب المعدوم سے روشنی لے کر کے ہمیں رزق کمانے کی منصوبہ بندی کرنی چاہیے۔ میں آپ کے سامنے فقہا، علماء، صوفیاء نے جو رزق کمانے کی نیات کا ذکر کیا ہے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ 3 نیتوں کے استحضار کے ساتھ رزق حلال کمانا عین دین ہے۔ یعنی جب کوئی شخص رزق کماتا ہے، چاہے وہ کاروبار کرتا ہے، چاہے وہ زراعت کرتا ہے، چاہے وہ مزدوری کرتا ہے، چاہے وہ کہیں ملازمت کرتا ہے، کوئی اور اس کا کوئی کام ذریعہ رزق ہے، اس کے لیے 3 نیتوں کا استحضار اس کو ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی نیت، اپنے آپ کو سوال کی ذلت سے بچانے کے لیے رزق کمایا جاتا ہے۔ جب بھی کوئی رزق کمائے تو اس لیے کمائے کہ میں اپنی ضروریات کو خود پورا کروں، مجھے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے، کیونکہ جو شخص کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے قیامت کے دن اس کے چہرے کے اوپر داغ ہوں گے، نشان، اور عزت نفس باقی ہی نہیں رہتی جب کوئی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے لگ جاتا ہے۔ تو سب سے پہلا مقصد کسی کے لیے سوال، کسی کے آگے سوال نہ کرنا پڑے اور اپنی ضرورت کی خود تکمیل کی جائے، یہ ہے رزق کمانے کا پہلا مقصد۔ دوسرا مقصد کہ جو میرے زیر کفالت لوگ ہیں، وہ میرے بچے ہیں، میری بیوی ہے، میرے
اگر بہن بھائی ہیں یا میرے بوڑھے ماں باپ ہیں، تو ان کی کفالت میرے ذمے ہے، ان کی تعلیم، ان کی رہائش، ان کی خوراک اور دیگر ضروریات، تو ان کی تکمیل کے لیے میں رزق کما رہا ہوں۔ یہ دوسرا مقصد ہے، دوسری نیت ہے جس کا استحضار رہنا چاہیے، جو ذہن میں ملحوظ رہنی چاہیے۔ تیسری نیت علماء و فقہا نے لکھا رزق کمانے کی یہ ہونی چاہیے کہ اللہ مجھے میری اور میرے زیر کفالت لوگوں کی ضرورت سے زیادہ دے دے تو میں معاشرے کے ان لوگوں کی مدد کروں گا جو کسی وجہ سے کمانے کی اہلیت نہیں رکھتے، اپاہج ہیں، کمزور ہیں، کثیر العیال ہیں، یا کوئی اور وجہ ہے کہ وہ کما نہیں سکتے۔ ان تین نیتوں کے استحضار کے ساتھ رزق حلال کمانا عین دین ہے۔ اور اگر چوتھی نیت آ گئی اور رزق حلال ہی تھا، مشکوک نہیں تھا، حرام نہیں تھا، حلال ہی تھا، تو چوتھی نیت آ گئی کہ میں لوگوں میں نمایاں ہو جاؤں، میں برادری میں نمایاں ہو جاؤں، میں عیش و عشرت کروں، میں فلاں کو دبا سکوں، فلاں پر تفاخر کا اظہار کر سکوں، اپنے تفوق کا اعلان کر سکوں، تو پھر یہ رزق مبارک نہیں رہے گا۔ ہمیں اللہ سے رزق حلال، رزق سہل، رزق مبارک اور رزق فراواں مانگنے کی تلقین کی گئی۔ صرف رزق کی کثرت کافی نہیں ہے، اس کی برکت اس کے ساتھ ضروری ہے۔ تو اگر ان تین نیتوں کے ساتھ ہم رزق کمائیں گے اور حلال کمائیں گے تو وہ رزق مبارک ہوگا، وہ تھوڑا بھی کفایت کر جائے گا، وہ ہمیں سکون دے گا۔ رزق کی وجہ سے، مال و دولت کی وجہ سے ہم بے چین نہیں ہوں گے، زندگی جو ہے وہ پریشانیوں کا مجموعہ نہیں بنے گی۔ طمانیت اور وہ رزق جو ہے ہمیں عبادت کے لیے تقویت دے گا، وہ رزق جو ہے وہ سکون قلب کا ذریعہ ہوگا، وہ ایک صالح اور پاکیزہ معاشرت کی نشأت کا ضامن ہوگا۔ اور ایسے اغنیاء، ایسے مالدار معاشرے میں ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں جو اس مقصد کے لیے رزق کماتے ہیں۔ تو تین مقصد ہیں رزق کمانے سے۔ سب سے پہلا مقصد اپنے آپ کو سوال کی ذلت سے بچانا، دوسرا مقصد اپنے زیر کفالت لوگوں کی ضرورت کو پورا کرنا، کسی کی بہنوں کی شادی ہونے والی ہے، کسی کے بوڑھے ماں باپ بیمار ہیں اس لیے وہ محنت کر رہا ہے، ان کا علاج معالجہ کر سکوں، ان کی خوشیاں حاصل کر سکوں۔ بہت سارے لوگوں کی آرزو ہوتی ہے کہ میں اپنے ماں باپ کو حج پہ، عمرے پہ بھیج سکوں، یہ بہت اچھی آرزو ہے۔ اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دے سکوں، اس کے لیے محنت کرتے ہیں، پردیس کاٹتے ہیں، اور کیا کچھ نہیں کیا جاتا۔ یہ عین دین ہے، ہمارا دین اس کی ترغیب ہمیں دیتا ہے۔ اور تیسرا کہ اگر اللہ مجھے میری اور میرے اہل خانہ کی ضرورت سے زیادہ دے تو میں لوگوں کی ضرورت کی تکمیل کروں گا اور میں لوگوں کے کام آؤں گا۔ یہ ہے تکسب المعدوم، یہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی سیرت کا رنگ ہے۔ میں اور آپ اپنی زندگی پر ضرور غور کیجیے، بالخصوص جو علم کی گزرگاہوں سے گزرتے ہوئے میرے نوجوان بھائی اور میری بہنیں اور بیٹیاں یہ ابھی سے منصوبہ بندی کریں گے کہ ہم جو کرنے جا رہے ہیں اس کے مقاصد اور اہداف ہم طے کریں۔ ہم نے یہی کرنا ہے۔ ایک شخص بنی اسرائیل میں تھا، بہت بڑا عابد، تو ایک کوئی اور شخص کہیں سے گزر رہا تھا کہ آواز آئی کہ اے بادل برس جا اور فلاں شخص کی کھیتی کو سیراب کر دے۔ تو اس نے آواز سنی تو حیرت زدہ ہو گیا کہ یہ کون شخص ہے جس کی کھیتی کو سیراب کیا جائے گا۔ تو خیر بارش برسی اور جو پہاڑی ندی نالے تھے ان کے ذریعے سے آگے بڑھنے لگا پانی، تو وہ اس پانی کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ تھوڑی دور گیا تو ایک آدمی پانی کے لیے جو ہے وہ تیاری کر رہا تھا اور کسی پکڑے راستے بنا رہا تھا۔ تو اس نے اپنی کھیتیوں کو پانی دے دیا۔ تو اس نے پوچھا اے اللہ کے بندے تیرا نام کیا؟ اس نے کہا میرا فلاں نام ہے۔ تو یہ وہی نام تھا جو اس نے سنا تھا۔ تو اس نے کہا کہ میں اس پانی کے ساتھ ساتھ چلتے تیرے پاس آیا ہوں، میں پوچھنا چاہتا ہوں تیرا عمل کیا ہے۔ اس نے کہا کہ میرا کوئی خاص عمل نہیں، لیکن یہ جو میرا باغ ہے، یہ جو کھیتیاں ہیں،
کہ جب فصل پک کے تیار ہوتی ہے تو میں اس کو 3 حصوں میں بانٹ لیتا ہوں۔ ایک حصہ میں اپنے گھر کی ضرورت کے لیے رکھ لیتا ہوں اور اپنے بچوں کی اور اپنی ضرورت پوری کرتا ہوں۔ ایک حصہ اس کا میں اسی کھیتی کی دوبارہ جو ہے وہ خدمت کے لیے، اس کی ضرورتوں کے لیے ایک حصہ رکھ لیتا ہوں، اور ایک جو تیسرا حصہ ہے وہ میں کمزوروں کو، اپاہجوں کو، لاچاروں کو، مجبوروں کو، جن کا کوئی کمانے والا نہیں، ان کی ضرورت کو پورا کرتا ہوں۔ اور پھر اللہ جل شانہ اس کی کھیتیوں کے لیے بارشیں نازل کرتا ہے۔ جب میرا اور آپ کا رزق ایسا ہوگا کہ اس میں غریبوں کا حصہ ہوگا، یتیموں کا حصہ ہوگا، لاچاروں کا حصہ ہوگا، اپاہجوں کا حصہ ہوگا، تو موسم پہ بارش برسیں گی اور کھیتیاں بڑھیں گی۔ آج مسئلہ کیا ہے؟ آج ہم خود غرض ہو گئے۔ ایک کافر تو خود غرض ہو سکتا ہے، ایک مومن خود غرض نہیں ہو سکتا۔ اس کی زندگی حضور کی سیرت کے سائے میں رہتی ہے۔ تو اللہ کے محبوب کا دوسرا وصف وَتَحْمِلُ الْكَلَّةَ، اور تیسرا وصف وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَ، جس کا کوئی کمائی کرنے والا نہیں ہے، حضور اس کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ چوتھا وصف وَتَقْرِي الضَّيْفَ، اور جس آپ کا وصف نمایاں یہ ہے، یہ ام المومنین بتا رہی ہیں، آپ کا وصف نمایاں یہ ہے کہ آپ اعلیٰ درجے کے مہمان نواز ہیں۔ مہمان اللہ کی رحمت ہے، اپنی قسمت کا رزق لے کے جاتا ہے اور برکت چھوڑ کے جاتا ہے۔ اور مہمان کے آنے سے صرف مصنوعی خوشی نہیں ہونی چاہیے، قلبی فرحت ہونی چاہیے۔ یہ جو ایک کلچر فروغ پا گیا ہے کہ مہمان کے سامنے خوشی کا اظہار ہوتا ہے، اور مہمان جب چلا جائے تو اپنے بچوں میں بیٹھ کر کے ہی مہمان کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے یہ کس وقت آ گیا ہمیں تنگ کرنے کے لیے۔ نئی نسل کے اندر مہمان نوازی کے جذبے کو مارنے کے مترادف ہے۔ تو مہمان آئے تو حقیقی مسرت، حقیقی خوشی ہونی چاہیے، کیونکہ وہ اپنی قسمت لے کے آیا ہے اور تمہارے لیے برکت چھوڑ کے گیا ہے۔ اور ہم نے تو یہ سنا ہے بزرگوں سے، تصوف کیا ہے؟ آدھا فقر، بھوکوں کو کھانا کھلانا اور برہنہ بدن لوگوں کو لباس دینا ہے، اور پھر جو آپ کے دروازے پہ چل کے آئے اور آپ کا مہمان بن جائے، اس کا تو حق پھر اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے بندے، درویش لوگ، صالح اور پاکیزہ لوگ اس میں خوشی اور مسرت محسوس کرتے ہیں کہ کوئی ان کے پاس آئے اور ان کے دسترخوان سے کوئی لقمے اٹھائے۔ ہو سکتا ہے کبھی وہ بزدلی بھی کر جائے، آخر بشر ہی تو ہے۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اولاد مبخلۃ و مجبنۃ، جب کوئی شخص صاحب اولاد ہو جاتا ہے تو اولاد بندے کو تھوڑا تھوڑا بزدل بھی بنا دیتی ہے اور تھوڑا تھوڑا کنجوس بھی بنا دیتی ہے۔ جب اولاد نہیں ہوتی تو بندہ بڑا مہاجر ہوتا ہے، مشکل میں بھی کود جاتا ہے اور خرچ بھی بڑی کشادگی سے کرتا ہے، لیکن اولاد کے بعد تھوڑا تھوڑا بخیل ہو جاتا ہے اور تھوڑا تھوڑا بزدل ہو جاتا ہے۔ کہا کہ مومن بہادر ہوتا ہے لیکن ہو سکتا ہے کبھی بزدلی بھی کر جائے۔ مومن سخی ہوتا ہے فطرتاً، لیکن ہو سکتا ہے کبھی اس سے بخل بھی ہو جائے۔ تیسرا سوال حضور سے کیا گیا، مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ طے شدہ بات ہے کہ مومن ہو اور جھوٹا ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور ہم کہتے ہیں جھوٹ نہ بولیں تو سودا ہی نہیں بکتا۔ میں کہتا ہوں جاپان والے کیسے بیچ لیتے ہیں، ہمارا ہی نہیں بکتا۔ آج ہم کہتے ہیں اللہ کی رحمتیں ہمارے اوپر کیوں نہیں اترتی، یہ بدترین لوگ ہمارے اوپر گاہے گاہے مسلط کیوں ہوتے رہتے ہیں؟ تو صاحب ہم نے کبھی اپنے اندر اتر کر کے دیکھا کہ ہم کھڑے کہاں ہیں؟ جو جان بچانے والی دوائیوں میں بھی ملاوٹ کریں، جو بچوں کے دودھ میں بھی ملاوٹ کریں، وہ کہے کہ اللہ کی رحمتیں میرے اوپر اتریں۔ یہ تو شکر کریں کہ اوپر سے پتھر نہیں نازل ہوتا، ورنہ بسم کر دیے جائیں۔ ماضی میں قوموں نے ایک ایک جرم کیا اور اس کی سزا میں ان کو صفحہ ہستی سے مٹا کے رکھ دیا، اور سارے جرائم جو پچھلی امتوں میں تھے وہ یہاں سب جمع ہو گئے۔ یہ تو صدقہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ ہماری شکلیں مسخ نہیں ہوتی، ہماری صورتیں تبدیل نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب رکھے ہیں کہ ہم اذیتوں میں مبتلا کر دیے جاتے ہیں، تشدد میں مبتلا کر دیے جاتے ہیں، افتراق میں مبتلا کر دیے جاتے ہیں۔ فرمایا وہ اس بات پہ قادر ہے کہ تمہارے اوپر سے عذاب بھیجے، تمہارے نیچے سے عذاب بھیجے۔
علماء تفسیر نے لکھا کہ اوپر کا عذاب یہ ہے کہ پتھر برسیں اور نیچے کا عذاب یہ ہے کہ زلزلے آئیں، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رئیس المفسرین فرماتے ہیں اوپر کا عذاب یہ ہے کہ تمہارے حکمران نااہل ہوں، اور نیچے کا عذاب یہ ہے تمہاری اولادیں نافرمان ہوں۔ یہ اوپر اور نیچے کا عذاب ہے، اور آج ہم اوپر اور نیچے کے عذاب میں جکڑے ہوئے۔ کسی نے حجاج بن یوسف سے کہا تھا یہ بصرے کا ظالم ترین حکمران گزرا ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے پچھلی امتوں کے لوگ اپنے سارے ظالم لا کے ایک پلڑے میں رکھ دیں، اور ہم صرف حجاج بن یوسف کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیں، یہ پلڑا پھر بھی بھاری ہوگا۔ 70,000 لوگ شخص اس نے اپنی تلوار سے کاٹے، 90,000 لوگ اس کے حکم سے کٹے۔ اتنا بڑا ظالم شخص، لیکن کسی نے اس سے بھی جرأت کر لی اور کہا کہ تو نے حضرت عمر کا زمانہ دیکھا ہے، اگرچہ تو اس وقت بچہ تھا، تو ان جیسا انداز حکمرانی اختیار کیوں نہیں کرتا؟ تو حجاج بن یوسف نے جو جواب دیا وہ سنیے، 2 لفظوں میں جواب دیا۔ اس نے کہا تبازروا اتعمر لکم، تم ابو ذر جیسی رعایا بن جاؤ، میں عمر جیسا حکمران بن جاؤں۔ جب رعایا ابو ذر غفاری جیسی ہو تو حکمران عمر فاروق جیسے ہو، اور جب رعایا بدترین ہو، خائن ہو، بدکار ہو، لوگوں کے حق غصب کرنے والی ہو، اور وہ یہ توقع کرے کہ اوپر رحمت کا سائبان تان دیا جائے، ای خیال استو محال استو جنو اعمالکم امالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمران ہوں۔ ہم اگر اچھے ہو جائیں گے تو اللہ رحمت کی چادریں تان دے گا، لیکن اگر ہم اچھے نہیں ہوں گے تو پھر ہمارے اوپر آسمان سے پتھر تو نہیں برسیں گے، شکلیں تو مسخ نہیں کی جائیں گی، لیکن اس طرح کے عذاب دیے جائیں گے۔ تو آئیے میں اور آپ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں، زندگی میں سچائی لائیں۔ دنیا کی ہر قوم، دنیا کا ہر دانشور، دنیا کا ہر مذہب، دنیا کا ہر دھرم، چاہے وہ الہامی ہے چاہے غیر الہامی ہے، سچ بولنے کی تلقین کرتا ہے، لیکن ہمارے اندر جھوٹ کیسے آ گیا اور ہم نے اس کو فن کیسے قرار دیا؟ جھوٹ ہماری رگ و ریشہ میں محو نفوذ ہو گیا، اور ہم نے سمجھا کہ یہ کچھ فن ہے، جبکہ ہمارے آقا و مولا حضور ختم المرتبت اعلان نبوت سے قبل بھی صادق اور امین کہلائے۔ صادق اور امین نبی کے ہم امتی ہوں اور ہماری زبان پہ جھوٹ ہو، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے، جو وہ اور عام لوگ تو نہیں سونگھ پاتے، اللہ کے نورانی فرشتے اس بدبو کو سونگھتے ہیں اور وہ 1 میل پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ پھر وہ جھوٹ بولتا ہے، پھر 1 میل پیچھے ہٹ گئے، رحمت کے فرشتے پیچھے ہٹتے چلے جاتے ہیں۔ اب جس گھر میں باپ بیٹے سے جھوٹ بول رہا ہو، بیٹا باپ سے بول رہا ہو، بہو ساس سے بول رہی ہو، ساس بہو سے بول رہی ہو، بیٹی ماں سے، ماں بیٹی سے، بہن بھائی سے، بھائی بہن سے، تو مجھے بتاؤ اس گھر میں رحمت کے فرشتے آئیں گے؟ اب رحمت کے فرشتے تو میلوں دور ہو گئے۔ اب ہم نے کیا نتیجہ نکالا؟ کسی نے تعویذ ڈال دیا، ہم اس وہم میں مبتلا ہو گئے کسی نے جادو کر دیا، یہ جو کاروبار بند ہو گیا، جو گھر سے برکت اٹھ گئی، ہم نے یہ سوچا ہی نہ کہ ہمارے آقا کا سچا فرمان ہے کہ جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے اور اللہ کے فرشتے 1 میل دور پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور ہم نے تو سینکڑوں ہزاروں میل دور ہٹا دیے ہوئے ہیں فرشتے رحمت کے۔ ہمارے گھر میں تو رحمت کے فرشتے آتے ہی نہیں ہیں، تو ہمارے گھر میں خیر کیسے ہوگی؟ ہمارے گھر کے اندر برکت کیسے ہوگی؟ رحمت کیسے ہوگی؟ اب ہم نے کہا کہ کسی نے تعویذ ڈال دی، اور پھر ہم گئے عامل صاحب کے پاس، وہ تو بیٹھے دکان لگا کے اسی کام کے لیے تھا۔ اس نے کہا تم تو وقت پہ آگے ہو، اگر 2 دن اور لیٹ ہو جاتے تو تعویذ چل جانے کی۔ اب پھر ہر اتوار کو جا کے اس کی چوکی بھرنی پڑتی ہے، ایک بے برکتی اور دوسرا ضعیف الاعتقادی، اور جا کے اسی جاہل اور اس بدکار کے پاس جا کر کے جو ہے وہ آپ کو اپنی دولت بھی لٹانی پڑتی ہے، اور اللہ یاذ باللہ کتنے لوگ عزتیں بھی لٹا بیٹھتے ہیں۔ تو نحوست کیا ہوئی؟ ہم نے جھوٹ بولا، فرشتے کئی میل دور ہٹ گئے، ہمارے گھر سے برکت روانہ ہو گئی، ہم نے
اللہ سے توفیق مانگنے، توبہ کر کے دوبارہ ان رحمتوں کو لوٹانے کی بجائے ہم ایک دوسرا راستہ اختیار کر لیا جو اس سے بھی بدترین تھا، اور نتیجہ کیا ہوا کہ خرابی در خرابی پیدا ہوئی، اور پورا معاشرہ، ہر ایک کو جو ہے وہ جن آئے ہوئے ہیں، جس کو پوچھو کسی گھر کے اندر جادو ہوا ہے، کسی گھر کے کسی نے تعویذ ڈالے ہیں، کوئی کہتا ہے کسی نے بندش کی ہوئی ہے۔ استغفر اللہ، بندش تو کون کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے یبسط الرزق و یقبض، رزق کو باندھتا بھی وہی ہے اور کشادہ بھی وہی کرتا ہے، لیکن یہ جھوٹ کی بے برکتی کی وجہ سے یہ کیا ذوف الاعتقادی پھیلی، اور لوگ جو ہیں وہ کس طرح جو ہے وہ بدکاری اور برائی کی طرف اور اعتقادی برائیوں کی طرف چلے گئے۔ کاش کہ ہماری زندگی میں سچ ہوتا، اس لیے کہ ہمارے نبی سچے ہیں، ہمارے نبی صادق اور امین ہیں۔ ابھی اعلان نبوت نہیں کیا، اللہ کا پیغام آیا تو کوہ صفا پہ بلایا قریش مکہ کو، صنادید قریش، اور فرمایا لوگوں اگر میں کہوں کہ پہاڑ کی دوسری جانب ایک لشکر آ رہا ہے جو تمہیں طاقت و تاراج کر کے رکھ دے گا تو میری بات مان لو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم پہاڑ پہ چڑھ کے دیکھیں گے، نظر آ گیا تو فبہا، نہ نظر آیا تو پھر بھی کہیں گے ہم اندھے ہیں آپ سچے ہو، ہم نے آپ کو ہمیشہ سچ بولتے دیکھا ہے، کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ اور یہی وہ کردار تھا جس نے اسلام کو پھیلایا اور اسلام کا نور، اسلام کا اجالا ہوا۔ اور آج ہم قدم قدم پہ جھوٹ بولتے ہیں، لفظ لفظ جھوٹ ہے، حرف حرف جھوٹ ہے، رویوں میں جھوٹ، طرز زندگی میں جھوٹ، انداز معاشرت میں جھوٹ، نشست برخاست میں جھوٹ، ہمارے بدن سے بدبو کے ببوٹے پھوٹتے ہیں جھوٹ کی وجہ سے، اور رحمت کے فرشتے کہیں دور بھاگ چکے ہوئے ہیں، ہماری تو کبھی ملاقات بھی نہیں ہوئی ہوگی رحمت کے فرشتوں سے، اس لیے کہ ہم نے جب سے ہوش سنبھالا ہے تب سے ہم جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹ کو ہم فن سمجھ رہے ہیں۔ تو آپ بتائیے جس معاشرے میں جھوٹ رست بس جائے تو اس معاشرے کے اندر اللہ کی رحمتیں کیسے اتر سکتی؟ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کی نمایاں سیرت جو ام المومنین نے بیان کی وہ یہ تھی وَتَصْدُقُ الْحَدِيث، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں آپ کو بڑی دلچسپ بات بتاؤں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار تھا کہ حضور کو شہید کرنے کے لیے صنادید قریش نے دارالندوہ میں بیٹھ کے ایک پلاننگ کی کہ ہم ان کو راستے سے ہٹا دیتے ہیں، اور اگر بنو ہاشم اٹھ کھڑے ہوئے کیونکہ ان کا خاندانی مسئلہ ہے تو پھر کیا کریں گے؟ کہا تو پھر ایک ایک ہر قبیلے کا فرد لیں اور گھر کا محاصرہ کریں، اتنے لوگوں سے بنو ہاشم لڑ نہیں سکیں گے، اور اگر وہ خون بہا مانگے تو ہم مل کر کے خون بہا ادا کریں گے، لیکن اس قصے کو تو تمام کرو۔ اب حضور کے گھر کا محاصرہ کر دیا اور حضور کو شہید کرنے کے لیے وہ آمادہ ہو گئے، اور حضور علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پہ لٹایا اور کہا علی لوگوں کی امانتیں دے کے تم بھی صبح مدینے چلے آنا، اور خود حضور علیہ السلام ہجرت فرما گئے اور ان کو پتہ بھی نہ چلا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، جو کسی کو مارنے کے درپے ہو تو اس کو تو چاہیے نا کہ اگر اس کے ہاں کوئی امانت رکھی ہے تو سب سے پہلے اس کو نکالے، لیکن حضور کو شہید کرنے کے لیے حضور کے گھر کا محاصرہ کر رہے ہیں، لیکن ان کو اپنی امانتوں کی فکر نہیں ہے، ان کو پتہ ہے کہ جو بھی حالات ہوئے ہماری امانتیں ضائع نہیں ہوں گی کہ وہ امین محمد کے پاس ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضور علیہ السلام اس حالت کے اندر بھی حضرت علی المرتضیٰ کو لٹا کے فرماتے ہیں یہ جو باہر جن کی آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے اور جو مجھے شہید کرنے کے لیے ہاتھوں میں تلواریں، نیزے اور برچیاں لے کے آئے ہیں، ان کی امانتیں میرے گھر میں پڑی ہیں، واپس دے کے آنا۔ یہ ہوتا ہے کردار، یہ ہوتی ہے زندگی۔ میں اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں تو حضور علیہ السلام کا امتی ہم کس منہ سے کہلاتے ہیں؟ تو آج اگر یہ حالات ہیں ہمارے تو یہ ہمارے گناہوں کی شامت ہے۔ جب میں کہتا ہوں الہی میرے احوال دیکھ، حکم ہوتا ہے اپنا نامہ اعمال دیکھ، تو آج مجھے اور آپ کو آقا کریم کی سیرت کے میں سمجھتا ہوں کہ یہ نمایاں 6 پہلو جو ہیں یہ اہم ترین حضور کی سیرت کے پہلو ہیں، تو ہماری زندگی کے اندر یہ تو اترنے چاہیے۔ اور لوگ کہیں کہ یہ حضور کا امتی ہے، یہ جھوٹ نہیں بول سکتا، حضور کا غلام ہے، یہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ لیکن وہ جو ایک کہاوت بنی ہوئی ہے کہ ایک آدمی کی کسی نے جیب کاٹ لی تو اس نے کہا حاجی صاحب میری یہ چیز تو دیتے جائیں، تو اس نے پلٹ کے کہا کہ تمہیں پتہ کیسے چلا کہ میں حاجی ہوں؟ اس نے کہا اس طرح کام حاجی ہی کرتے ہیں۔
تو یہ ایک کہاوت ہے سمجھنے کے لیے. آج مسلمان دہشت گرد ہو گیا، آج مسلمان خائن ہو گیا، آج مسلمان جھوٹا اور مکار ہو گیا. تو مجھے اور آپ کو اپنے کردار کو مضبوط کرنا پڑے گا. وتصدق الحدیث، اور آخری بات جو ام المومنین نے حضور کے وصف بیان کرتے ہوئے کہی، وتعینوا علی نوائب الحق. راہ حق کے اندر کوئی مشکل میں پھنس جاتا ہے اور وہ اس کی کوئی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو ام المومنین نے کہا کہ حضور ہم نے دیکھا ہے اس کی پشت پہ آپ کھڑے نظر آتے ہیں. حق کی حقانیت پر اور باطل کے ابطال پر، سچائی کے قیام کے لیے جو نہضت ہے وہ بہت اہم ہے. آج ہمارے ہاں ایک رویہ لگا ہے، ہمیں کیا لگے. آج ہم کسی کے ساتھ دینے کے لیے ہم کہتے ہیں اب ہمیں کیا لگے. اس جملے نے ہماری معاشرت تباہ کر کے رکھ دی کہ ہمیں کیا لگے. ہر شخص یہ سوچنے لگتا ہے کہ ہمیں کیا لگے. تو پھر میاں جو مرضی کو کرتا پھرے، کوئی کسی کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہوگا. حضور نے فرمایا ظالم کی مدد بھی کرو اور مظلوم کی مدد بھی کرو. عرض کی حضور مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، ظالم کی مدد کیسے کرے؟ تو فرمایا اس کا ہاتھ پکڑو، وہ ظلم سے باز آ جائے. تو یہ کہ ہمیں کیا لگے جی، اپنے اب جو مرضی کو کرے، ہمیں تو اپنی قبر میں جانا ہے. ہمیں تو کسی کے عمل کا محاسبہ نہیں ہے اور مواخذہ نہیں ہے. اللہ کے محبوب نے فرمایا، حضرت سہل بن سعد سعدی سے مروی روایت ہے، من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ فإن لم يستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میں تم میں سے اگر کوئی برائی ہوتے دیکھے اس کو ہاتھ سے روکے. ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکے، اور اگر یہ بھی طاقت نہیں ہے تو دل سے برا جانے. اور فرمایا ذالک اضعف الایمان، یہ کمزور ترین ایمان کی لا. اضعف اس میں تفصیل ہے، سپرلیٹیو، یعنی اس سے بڑھ کر آگے کمزوری کا کوئی مرتبہ نہیں کہ وہ اس کو برا جانے. اور جس کو برا جانتا اس سے پھر دوستی تو نہیں ہوتی، اس سے پھر تعلق تو نہیں رکھے جاتے. ہم روز کہتے ہیں نخلو و نترکو من یفجرک. یہ دعائے قنوت جب پڑھتے ہیں تو دعائے قنوت کے اندر ہم اللہ سے ایک عہد کر رہے ہوتے ہیں. اس عہد کے لفظ یہ ہیں وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُ. اے اللہ جو تیرے حکموں کو توڑے گا، تیرے نظام کا باغی ہوگا، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ہم تیرے سے عہد کرتے ہیں. یہ ہم نماز میں عہد کر کے سلام پھیر کے پھر جاتے ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ برائی کو پنپنے کا موقع ملتا ہے، برائی کو فروغ ملتا ہے، برائی کو تقویت ملتی ہے، پروٹوکول ملتا ہے، اعزاز ملتا ہے، تکریم ملتی ہے. تو پھر نتیجہ کیا ہوا کہ معاشرے کے اندر خیر کی قدریں دب جاتی ہیں اور شر کی قدریں فروغ پاتی ہیں. اس لیے اللہ کے محبوب علیہ السلام چاہے وہ تنہا شخص کیوں نہ ہو لیکن خیر پہ ہے، حق پہ ہے، حضور اس کے ساتھ کھڑے دکھائی دیتے ہیں. یہ ہے اللہ کے محبوب کا کردار، اور ہمیں اپنی زندگی میں اس کردار کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا. تو یہ 6 بنیادی وصف ہیں جو ام المومنین نے حضور کے بیان کیے. میں اپنی گفتگو کو طوالت نہیں دیتا، انہی کو دوبارہ سن لیں. سب سے پہلی بات اللہ کے محبوب کا وصف انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں. مجھے اور آپ کو یہ ارادہ کرنا چاہیے. عمومی طور پہ ہماری جو محافل، مجالس، سیمینارز اور جو کچھ ہیں یہ معلومات کے اضافے کے لیے ہوتی ہے، لیکن نہیں، یہ عملی زندگی پیدا کرنے کے لیے یہ مجالس کا انعقاد اس کا بنیادی مقصد ہے. صحابہ 10 آیتیں تلاوت کرتے تھے، اگلی 10 آیتیں تب تلاوت کرتے تھے جب ان 10 پہ عمل ہو جاتا تھا. اور اگر ہم بھی جو سیکھیں اس پر عمل کرتے چلے جائیں تو ہماری زندگی بن جائے. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہم معلومات کا ذخیرہ کر رہے ہیں، لیکن عملی تنفیذ اس میں نظر کہیں نہیں آتی. لیکن آج میں اور آپ یہ عزم کر کے اٹھیں کہ ان 6 اوصاف کو حضور کی سیرت کے نمایاں اوصاف ہیں، ان کو اپنی زندگی میں پیدا کریں گے. سب سے پہلے انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں. دوسرا وتحمل الکلہ، جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں آپ اس کا بوجھ اٹھاتے ہیں. تیسری بات وتکسب المعدوم، جس کا کوئی کمائی کرنے والا نہیں آپ اس کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں، اس کے لیے کمائی کرتے ہیں. آپ سب یہ دل میں عزم کر لیں کہ اللہ ہمیں بہت زیادہ آسودگیاں عطا کرے، بہت عزتوں سے نوازے، ہم اپنے لیے بھی
اپنے زیر کفالت لوگوں کے لیے بھی اور معاشرے کے اپاہج لوگوں اور کمزور لوگوں کے بھی کام آئیں گے۔ ایسی صالح معاشرت ہے اسلام کی۔ میں کہتا ہوں ایک گلی کے اندر اگر 10 گھر رہتے ہیں، ایک گلی کے اندر 10 یا 15 گھر رہتے ہیں، تو اس کے اندر کوئی 2-3 گھر ہیں جو اہل خیر کے ہوتے ہیں اور 2-3 گھر ہوتے ہیں جو انتہائی غربت میں ہوتے ہیں اور باقی متوسط ہوتے ہیں۔ اگر یہ پوری گلی کے لوگ طے کر لیں کہ یہ 2 گھر جو ہماری گلی میں غریب ہیں، ان کی ضروریات ہمارے ذمے ہیں، ان کے بیٹوں اور بیٹیوں کی تعلیم ہمارے ذمے ہیں، ان کے بچوں کی شادیاں ہمارے ذمے ہیں، صرف ہم اپنی اپنی گلی کا ذمہ لے لیں مل کے، تو مجھے بتائیے کہ معاشرے کے دکھ ختم کیوں نہیں ہو سکتے؟ لیکن ہم نے یہ کہا کہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گرد و پیش پہ نظر رکھتا ہے اور لوگوں کی ضرورت کی تکمیل کرتا ہے۔ ہمارے دین نے تو ہمیں یہاں تک کہا کہ اگر ہمارا ہمسایہ بھوکا سو جائے تو 40 دن نماز قبول نہیں ہوتی۔ ہم کس دین کی بات کرتے ہیں؟ ہمارا دین ہے یہ کہ حضور نے فرمایا، جبریل نے مجھے ہمسایوں کے حوالے سے اس قدر وصیت کی کہ مجھے لگا کہ ہمسایہ وراثت میں حقدار نہ ٹھہرا دیا جائے۔ تو یہ تو ہمارا دین ہے، اور ہمسایہ صرف 7 دیوار والا نہیں ہوتا، وہ اقرب ہمسایہ ہے، 40 گھروں تک ہمسائیگی ہوتی ہے۔ تو صرف اگر ہم اپنی ہمسائیگی کو سنبھال لیں اور ہم یہ طے کر لیں کہ ان 40 گھروں کا دکھ سکھ سانجھا ہے، اور اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اپنے گوشت کی خوشبو سے غریب ہمسائے کو تکلیف نہ دو، یا تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لو کہ شوربے کی پیالی ان کے گھر بھی بھیج دو، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو ایسے زاویے میں کھانا پکاؤ کہ غریب کے بچوں تک اس کی خوشبو نہ جا سکے۔ بچے ہیں ضد کر بیٹھے، تو ان بلکتے بچوں کے آنسو کون پوچھے گا؟ وہ کیا کسی نے کہا تھا، دوپہر کو سلا دیتی ہے بچوں کو وہ اس ڈر سے، گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے۔ تو معاشرے کے درد بانٹنے ہیں، لوگوں کی ضرورتوں میں ان کے کام آنا ہے، صرف اپنی اپنی گلی سنبھال لینی ہے، پورا ملک سنبھالا جائے گا۔ لیکن ہم جب خود غرض ہو جائیں گے تو گھر کے اندر ہمارے سامنے لوگ تڑپ کے مر جائیں گے، ہمیں پرواہ نہیں ہوگی۔ اور تیسری بات وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَ، اور چوتھی بات ارشاد فرمائی کہ وَتَصْدُقُ الْحَدِيث، اور سچ بولنا ہے، ہر صورت میں سچ بولنا ہے، چاہے اس کی کوئی بھی قیمت دینی پڑے۔ اور 5ویں چیز تکریم الضیف، مہمان نوازی کرنی ہے خوش دلی کے ساتھ۔ اور 6ٹھی چیز وَتُعِينُ عَلَىٰ نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور حق کے راستے میں کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے، حق اور حقانیت کے ساتھ ہی کھڑا ہونا ہے۔ تو اگر یہ 6 چیزیں میں اور آپ اپنے اندر اتار لیں تو اللہ کے محبوب کی محبت، حضور کے پیار کا ہم زبان سے دعویٰ نہ بھی کریں تو یہ ہمارا عملی حضور سے محبت کا اظہار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنی عنایات خاصہ سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ رئیس ادارہ، جملہ معلمین، معلمات، عزیز طلباء اور طالبات کا میں شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اپنا قیمتی وقت میری اس گفتگو کے لیے نکالا۔ اللہ میری زبان پر ہمیشہ حق جاری رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔